بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پرشین امپائر کے بارے میں، اور پرشین امپائر کیسے مارچ وجود میں آئی۔ بیسیکلی جو پرشین یعنی جو لوگ ایران میں بسنے والے لوگ ہیں، یہ سینٹرل ایشیا سے مائگریٹڈ لوگ تھے، جو خلیج فارس جسے ہم پرشین گلف بھی کہتے ہیں، اس جگہ پہ تقریباً لگ بھگ ایک چھوٹے سے علاقے میں مشتمل علاقے میں رہتے تھے۔ تقریباً اس لوکیلٹی کے اندر یہ لوگ آباد تھے، اور آشوری سلطنت جب اپنا پورا ایکسپینشن حاصل کر چکی اور اس کو زوال ہوا مختلف لڑائیوں کے نتیجوں میں، تو سائرس ایک پہلا آدمی ہے جس نے تمام پرشین قبائل کو اکٹھا کر کے اس مملکت کی داغ بیل ڈالی، اور یہ ریجن دریائے سندھ، یہ انڈس ریور کے ساتھ ساتھ سے ہوتا ہوا، یعنی ایشیا سے یورپ کی باؤنڈریز تک، گریس یونان تک کے سارے علاقوں تک پھیلی ہوئی ریاست پہ مشتمل ہے، اور اسی میں موجودہ اسرائیل، یروشلم، ایجپٹ کا علاقہ شامل ہے۔ ایک ایسی امپائر جو ساؤتھ ایشیا سے شروع ہوئی اور ویسٹرن یورپ تک گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے افریقہ کے بھی ایک وسیع علاقے پہ قبضہ کیا۔ اس مملکت کے جو بانی سمجھا جاتا ہے وہ سائرس اس کا نام ہے، اور سائرس نے اپنی جو تاریخ ہے اس کو بھی رقم کیا ایک سلنڈر کی شکل میں، اور یہ بیسیکلی سلنڈر کی شکل میں بھی یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو عراق سے لگ بھگ 1857 میں ایک سائرس سلنڈر کے نام سے جانا جاتا، کہ یہ ایک مٹی پہ لکھا ہوا ریٹن تحریر نامہ تھا، کہ جس میں سائرس یہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے، اور یہ جو ہے چونکہ یہ مقرر ہوا ہے تو اس نے امان دی ہے ان لوگوں کو جو عراق میں بسنے والے ہیں اور فارمر رولرز ہیں، اور ان سے ہم کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے۔ سائرس کا اصول یہ تھا کہ جب بھی یہ کوئی علاقہ فتح کرتا، یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد اس علاقے کے امیر کو ہی اس کا نگران مقرر کرتا، اور اس حساب سے انہوں نے کوئی باقاعدہ سے لینگویجز کا تصور پیش نہیں کیا ہے، نہ پرشین لوگوں نے کوئی بڑا ہی تہذیبی ارتقاء سٹارٹ کے اوائل میں شامل کیا۔ ہاں، انہوں نے ایک طرح کی آزادی دی کہ تمام لوگ مقامی زبان میں ہی خرید و فروخت کریں، اور ایک چیز جن پہ انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی وہ روڈز کی کنسٹرکشن تھی، جو رائل روڈز کے نام سے بنائی، اور یہ رائل روڈز بیسیکلی بنی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ تجارت اور لین دین ہو سکے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ قدیم یونان اور آشوری مملکت میں ایک خدا کا تصور یا ایک دیوی دیوتا کا تصور ہے، تو اسی طرح ایرانیوں نے ایک دیوتا کی پرستش شروع کی، اور وہ آرورا مزدا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایران کے اندر آرورا مزدا کا مطلب یہ تھا کہ تمام جو اچھے کام ہیں ایران میں وہ اس بندے کی یا اس دیوتا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اس کے اپوزٹ ایک اور جو کانسیپٹ ہے، یعنی اس کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دیٹ از اے کانسیپٹ آف گڈ، دین دے ور آف دا اوپینین کہ ایک اور آدمی ہے جو کہ یا ایک اور دیوتا ہے جس کا نام اہرم ہے، and this devata is basically responsible for all possible evils happening on earth. So it is the responsibility of a king to make good relations with Aurora Mazda تاکہ جو گڈنس ہے اور زمین پہ جو ہارمنی ہے وہ بنی رہے، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیول کا کنگ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، تو اب ہمیں کچھ اور کام کرنے پڑیں گے۔ سائرس نے علاقے کی ایکسپینشن پہ زیادہ کام کیا، مطلب ہی واز مور فوکسڈ آن کنکرنگ دا ٹیریٹری رادر دین میکنگ اینی اسٹیبلشڈ گورنرشپ۔ اس کے بعد ایک آدمی جس کو تاریخ دارس یا دارا کے نام سے ہم اردو میں جانتے ہیں، دارس ون انگلش میں کہتے ہیں، دارا اردو میں کہتے ہیں، دارا کا دور حکومت آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے ایک انڈیپینڈنٹ پیرسی پولس کے نام سے ایک دارالخلافہ بنایا جو کہ ایران میں واقع ہے، یہ شیراز سے کچھ ہی گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اور اس عظیم و شان محل کی تعمیر سے اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے یہ جو سٹیر کیس ہے، یہ سٹیر کیس اور یہ
جو اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں دے آر بیسیکلی دا پیپل ہو آر بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ایریاز. آرمینینز ہیں, کوئی ایجپٹ سے آ رہے ہیں, دے آر برنگنگ سم سارٹ آف وائن اور دا ہولی گفٹس ٹو آنر دیئر کنگ, کہ یہ ہم آپ کو ایز اے گفٹ پیش کر رہے ہیں. تو اس طرح کا گلینڈر اور اس طرح کا اسپلینڈڈ انفراسٹرکچر جو ہے یہ ایرانیوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا دارا کے دور میں. اسی طرح سے دارا نے اور جو اپنا پیلس تھا اس کے اندر سب سے پہلے فرسٹ ٹائم اس نے یہ لمبے سے جو ستون ہیں ان کے اوپر ایک اس نے لوز اسٹرکچر کی چھت بنائی, تاکہ جو کالمز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو ڈفرینٹ رومز کے اندر جگہ دی گئی بیسڈ آن دیئر رینکس اینڈ انٹریکشنز. اور یہ انٹریکشنز وہ سالانہ ایک دفعہ کرتے تھے. یاد رہے کہ ایرانی ہی وہ مملکت کے لوگ ہیں جنہوں نے نوروز کا کانسیپٹ دیا, یعنی ایک ایسا کانسیپٹ جس میں سن اور ڈے اور نائٹ کی جو ڈیوریشنز ہیں لائٹ کے وہ 20 ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایسا دن تقریباً 21 مارچ کو آتا ہے. تو ابھی تک ایران, اور نہ صرف ایران بلکہ بہت سارے ممالک میں نوروز کا جو دن منایا جاتا ہے اس کو جو موجود ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے اس وقت اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی اسی پیلس کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. یہاں پہ ایک لائن دکھایا گیا ہے جو کہ ایک ڈیئر کو کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. ناؤ دس سمبولک ریپرزنٹیشن آف اے سیلیبریشن ہیپننگ ان نوروز. سو سال کا شروع یا وہ وقت جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب جو ہے ہمارے سے مصیبتیں دور ہو رہی ہیں اور اب جو آگ کا دیوتا ہے وہ ہمارے مسائل حل کرے گا. تو اس کو ایک سمبولک پریزنٹیشن کے طور پہ یہاں پہ انکریو کیا گیا. اور جو زرتش مذہب ہے اس کی بھی بنیاد ایران میں رکھی گئی. اور زرتش مذہب کا بھی کنسیپٹ یہی تھا کہ ایک اچھے کام کے لیے دیوتا ہے, ایک برے کاموں کا دیوتا ہے. ہمیں اچھے کاموں کے دیوتا کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے, اور اسی آگ کی پرستش کے تحت یہ سورج کی جو پرستش ہے اس پرستش میں یہ سال نوروز کا آغاز کرتے تھے, اور یہ بعد میں بھی سلسلہ جاری رہا. یہ جو آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی دارا کی ایک امیجنری پروفائلنگ ہے. اس دور کے لوگ اپنے آپ کو جو ہسٹری کے اندر ریکارڈ بنانا چاہتے تھے یا پروفائل کو رائٹ اپ اسٹیج میں لانا چاہتے تھے. تو یہ ایک ایرانی بادشاہ نے 3 ڈفرینٹ لینگویجز میں ایکیڈین, اس کے بعد ایلماتیس اور اولڈ پرشین یعنی پرانی فارسی کے اندر 3 طرح سے اس وقت کی جو سرکاری 3 زبانیں تھیں ان تینوں زبانوں کے اندر اپنے ایک جنگی وکٹری کو پورٹری کیا ہے. اور اس میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے 9 کنگز, یعنی یہ تمام 9 کنگز who were tied by the neck around their with a rope with around their necks, ان کو میں نے فتح کیا. اور میرے پیچھے جو ہے وہ ارورا مزدہ ہے جو کہ مجھے یہاں سے گائیڈ لائن دیتا ہے اور میرے سے خوش ہے. سو یہ سب لوگ اب میرے حکومت کے تابع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان رولرز کی جو اسٹریٹجی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دے ہیو ڈیوائڈیڈ دا ڈویژن آف لیبر. ایز سچ ایرانیوں نے خود رول کرنے سے پہلے انہوں نے کانسیپٹ دیا گورنرز کا. انہوں نے اپنے ریجن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا اور 20 ستریپیز رکھے. ستریپیز مینس گورنرز. اور جو لینگویج تھی انہوں نے ایک یونیفارم لینگویج کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے جو ریجنل کلچر اور نارمز تھے انہی کو پروموٹ کیا. ہاں ساتھ ساتھ جو بادشاہ کی زبان تھی اولڈ پرشین, اس میں رائٹ اپ کو انہوں نے تھوڑا سا اس حساب سے ایج ملا کہ بادشاہ کی جو لینگویج ہے وہ اولڈ پرشین ہے. سو کمیونیکیشن جو رائل فیملی کے ساتھ ہوگی وہ اولڈ پرشین لینگویج میں ہوگی. اور اسی طرح سے انہوں نے رائل روڈ کا ایک کانسیپٹ دیا جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ سے لگ بھگ ایران کے وسط تک کا فاصلہ طے کرتی تھی, تاکہ جس میں, اور یہ اس کا ایک لیٹسٹ ویو ہے کہ یہ روڈ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور یہ تجارت کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن جس کا آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہے کنات کا تصور. کانات جسے ہم اردو میں کاریز کے نام سے بھی جانتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے علاقہ جو ایران میں صحرائی یا صحرا یا ریگستان پہ مشتمل تھا, یا ایسا علاقہ جہاں پہ واٹر کا جو لیول ہے وہ
سرفیس سے کافی نیچے ہے، تو اس علاقے کو زرخیز بنانے کے لیے ایرانیوں نے ایک ٹیکنیک ایجاد کی، اور یہ ٹیکنیک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بنجر علاقوں کو سرسبز کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ پانی کا بہاؤ معلوم کرتے تھے. جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا بہاؤ، پانی کی سمت اس طرف کو جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جس جگہ پہ پانی پہنچانا ہے، فرض کیجئے ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اس صحرا کو سیراب کریں یا اریگیٹڈ لینڈ کو، تو یہ یہاں پہ ویلز بناتے تھے. جیسے آپ نے اس تصویر میں دیکھا یہ ویلز بنے ہوئے. ناؤ یہ ویلز یہ اس مہارت سے کھودتے تھے کہ یہ پانی کے بڑے رخ کو تبدیل کیے بغیر، پانی کے بڑے رخ کو تبدیل کیے بغیر پانی کی سٹوریج کے ساتھ ساتھ ایک الٹرنیٹ چینل بنا لیتے تھے. اور یہ زیر زمین بعض اوقات انہوں نے 30 کلومیٹر تک کا یہ فاصلہ طے کیا ہے، اور 30 کلومیٹر سرنگ بنائی ہے، اور یہ سرنگ انہوں نے پھر پھیلائی ہے. اس میں دو کام بہت زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کام بغیر کسی سفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ کے کیا، سمپل ہتھوڑا اور آپ جیسے میں چیزل یا کہہ سکتے ہیں چیزل اور ہیمر کی مدد سے انہوں نے اس مین انڈر واٹر فال کا ڈائریکشن چینج کیا. اور نہ ہی یہ اتنا انہوں نے سٹیپ بنایا کہ سارا پانی اس طرف آ جائے، اور نہ ہی انہوں نے یہ اس طرح سے بنایا کہ یہ پانی کا جو بہاؤ ہے یہ اثر انداز ہو. سو دونوں چینلز میں انہوں نے ایک ٹریبیوٹریز نکالی. ابھی بھی ایران کے بہت سارے شہروں میں جو ریگستان پہ موجود ہیں وہاں پہ یہی کانسیپٹ یوز ہوتا ہے. سو دس از این الٹرنیٹ سورس آف what you can say energy and civilization to evolve in desert or limited water resource. That is the huge contribution made by the Iranian سلطنت اور پرشین امپائر کا. یہ کنٹریبیوشن آج بھی ایران کے بہت سارے شہروں میں پانی پھیلانے کا سبب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا صحرائی علاقہ کس طرح سے آباد ہوا. So look at the beauty of this land and I'm just going to erase those lines. So اس پورے علاقے میں یہ یاز کا علاقہ ہے جس میں پورے علاقے میں سارا ریگستانی علاقہ ہے، اور تقریباً اگر یہی کام آج کے دور میں ایک ٹیوب ویل سے لیا جائے تو وہ پانی کو سک کر کے اوپر تو لے آئے گا، لیکن وہ نیچے سے واٹر سرفیس کو کم کر دے گا. جبکہ ایرانیوں کی بنائی ہوئی ٹیکنیک کے اندر پانی کا سپریڈ اور ایک آزاد ٹریبیوٹری بنائی گئی، اور اس تمام علاقے میں سویلائزیشن آباد ہوئی، جبکہ اس کے ہاں پانی کی اینول رین فال 5 mm سے بھی کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. Thank you so much for your valued time and attention. Keep watching my videos. Thank you.